السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور آخر یہودی اب تک اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تابوت سکینہ، سب سے پہلے اس کا مطلب جانتے ہیں۔ تابوت یعنی کہ صندوق، سکینہ مطلب سکون اور اطمینان۔ اس کا مطلب ہوا کہ سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا صندوق۔ یہ صندوق بہت ہی باعزت اور مقدس ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے، اور کچھ روایتوں کے مطابق ملتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیات تک حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا، اور آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت شیش علیہ السلام کو مل گیا۔ اس طرح آگے پیغمبروں تک یہ تقسیم ہوتا گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو یہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، یہاں تک کہ یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک یہ آ پہنچا، وہ اس میں تورات شریف یعنی اللہ پاک نے جو ان کو مقدس کتاب دی تھی اس کی تختیاں رکھتے تھے، کیونکہ تورات اللہ پاک نے تختی پر لکھی ہوئی دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ تورات شریف کی کچھ تختیاں اور اپنا عصا رکھتے، اس میں کچھ ہارون علیہ السلام کا سامان بھی تھا۔ یہ صندوق بہت باعزت تھا، کیونکہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا یا اختلافات ہوتا تو اس صندوق کو اپنے سامنے رکھتے، اور اس صندوق سے ایک آواز آتی، اس کے انوسار یہ فیصلہ کرتے کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ اور جب بنی اسرائیل کا جھگڑا کفار سے ہوتا یا کسی اور قوم سے ہوتا تو بھی اس صندوق سے ان کو بہت اطمینان حاصل ہوتا۔ جب بھی کفار سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، اور اس صندوق کو دیکھ کر ان کے دل میں اطمینان اور سکون اترتا، اور وہ کفار سے جنگ جیت جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی بارش نہیں ہوتی یا کوئی ان کو اللہ سے دعا پوری کروانی ہوتی تو اس صندوق کا وسیلہ لیتے، وہ صندوق کو آگے رکھ دے اور وہ دعا مانگتے، اور اللہ کے حکم سے اللہ پاک وہ دعا قبول کر لیتے۔ اور اس صندوق میں بہت ساری اطمینان اور اچھی چیزیں تھیں۔ روایتوں کے مطابق اس صندوق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بامقدس انگوٹھی بھی تھی، اور نبیوں کی کچھ چیزیں بھی تھیں، اور کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کچھ جنت سے چیزیں لائے تھے، وہ بھی تھی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے اس میں اور کیا کیا۔ اس طرح یہ بامقدس صندوق حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہا، اور ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ یہ صندوق بنی اسرائیل بہت چیزوں کے لیے استعمال کیا کرتے۔ ان کو جب بھی کوئی دعا کرانی ہوتی یا اللہ پاک سے کوئی بات منوانی ہوتی یا کفار سے جھگڑا ہوتا، وہ اسی صندوق کے وسیلے سے سب چیزیں کرتے تھے، اور اس صندوق کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھتے تھے۔ لیکن دن پر دن بنی اسرائیل کے گناہ بڑھتے جا رہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور ان کا کہا نہیں مانتے تھے۔ جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ اپنے پیغمبروں کی بتائی ہوئی کچھ باتیں تو مان لیا کرتے تھے اور کچھ باتیں نہیں مانتے۔ جو ان کے حق کے انوسار یا ان کے مطابق ہوتی اس بات پر عمل کرتے، اور جو ان کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی یا ان کے حق کے مطابق نہیں ہوتی اس بات کو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ قوم عمالقہ جو کفار تھی، جو مسلمان نہیں تھی، اس نے بنی اسرائیل سے جنگ کی، اور بنی اسرائیل جنگ میں بری طرح ہار گئی۔ اس وجہ سے قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کے شہر کو پوری طرح تباہ اور برباد کر دیا۔ اس نے بڑی بڑی عمارتیں اور ہر چیز بنی اسرائیل نے جو بھی بنائی تھی وہ سب توڑ دی۔ بنی اسرائیل کے پاس جو مقدس صندوق تھا، تابوت سکینہ، اس کو قوم عمالقہ نے چھین لیا، اور وہ صندوق لے کر قوم عمالقہ نے ایک گندی کوڑے کی جگہ میں پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کو بھی اس کی جگہ سے نکال دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہت دکھ اور پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس صندوق کو بہت سنبھال کر رکھتے تھے۔ لیکن اس بے ادبی کے کارن یہ عذاب ہوا قوم عمالقہ پر کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر تباہ اور برباد ہو گئے، جن کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ اور یہاں تک کہ
قوم عمالقہ کو اب پتہ لگ چکا تھا کہ یہ صندوق کوئی بہت ہی باعظمت اور بابرکت ہے اور سکینت والا ہے، اس لیے اس نے یہ صندوق ایک گھوڑے کی بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں تک روانہ کر دیا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کو کیسے ملا اور یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کو حاصل کیسے ہوا اور کون سے نبی نے بنی اسرائیل کو اس کو پانے میں مدد کی اور اللہ کا حکم کیا ہوا، آگے کی کہانی جاننے آپ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پلیز ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس طرح مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں آپ کے پاس اور پیاری پیاری دین کی باتیں لاؤں۔ ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے پلیز چینل پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو دوبارہ صندوق ملا اور دوبارہ ان کے پاس سے کہاں چلا گیا اور وہ صندوق اب کہاں ہے اور یہودی اب اس صندوق کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔